الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جی، تو ہمارا وقت ہو گیا اب اسلامیات کی کلاس کا، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دہرائی یعنی ریویژن۔ ہم نے مارچ کے سلیبس میں جو چیزیں پڑھ لی ہیں، آج ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ریوائز کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ سب چیزیں یاد کر لی ہوں گی اور دہرائی بھی ہوں گی۔ تو جن بچوں نے ابھی تک نہیں یاد کی یا ریوائز وغیرہ نہیں کی، تو اب بیٹا وقت ہے آپ کے پاس، تو ان کو آپ ریوائز کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہم جو ریویژن کریں گے، دہرائی کریں گے، وہ سورہ فیل کی کریں گے، ایمان مجمل اور اس کا جو ترجمہ ہم نے یاد کیا تھا اس کی، اور جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا توحید باری تعالی، اس کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری ریویژن کے جو مقاصد ہیں، جو پرپسز ہیں، وہ یہ ہیں کہ سورہ فیل کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور زبانی یاد کرنا۔ مجھے امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی زبانی، اگر نہیں کی تو ابھی موقع ہے آپ کے پاس، یاد کر لیجئے، اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا بیٹا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایمان مجمل کو بھی ترجمے اور درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو چیپٹر پڑھا تھا ہم نے توحید باری تعالی، اس کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، یعنی اس چیز کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ فیل کو دہرا لیتے ہیں۔ جن بچوں نے ابھی تک یاد نہیں کی تو بیٹا موقع ہے، اس کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ علم نہیں کرنا بیٹا اس کو، یہ علم یجعل پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ یہاں پر بتائیں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تضلیل نہیں بیٹا پڑھنا ہے اس کو، تضلیل، ضاد کو پر کریں گے، قلقلہ نہیں کریں گے، تضلیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ مأکول، یہاں پہ ہم نے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ حمزہ ساکنہ کی وجہ سے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، شاباش۔ آئیے ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آپ کو ایک ہاتھی والا واقعہ بتایا تھا میں نے سورہ فیل پڑھاتے ہوئے، وہ یاد ہے آپ کو؟ ایک بادشاہ آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو پتھر دے کر بھیجا،
ان کی چونچ اور ان کے پنجوں میں پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر. تو انہوں نے وہ پتھر جو ہے وہ ہاتھی والوں کے اوپر برسا دیے، جس سے وہ سب کے سب مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تو چونکہ ہاتھی جو ہے اس کو عربی زبان میں فیل کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر ہے اس صورت میں، اس لیے صورت کو سورہ فیل کہتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا، یاد ہو گیا ہوگا سورۃ الفیل کو سورۃ الفیل کیوں کہتے ہیں. بتائیں ذرا، بولیں. کیونکہ اس میں ہاتھیوں کا ذکر ہے، ہاتھی والوں کا ذکر ہے. شاباش. تو بیٹا یہ سب باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایمان مجمل کو دہرا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ. چلیں اس کا ساتھ ہم ترجمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں. میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر، یا یوں پڑھ لیں، میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں، وصفاتہ، اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. اقرار باللسان، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے. وتصدیق بالقلب، اور دل سے یقین. پھر پڑھیں اس کو. آمنت باللہ، میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا، کما ہوا، جیسا کہ وہ، باسمائہ، اپنے ناموں، وصفاتہ، اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. اقرار باللسان، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے. وتصدیق بالقلب، اور دل سے یقین ہے. تو آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا ہوگا. اگر ابھی تک نہیں کیا تو بیٹا جلدی جلدی سے یاد کر لیں، پھر آگے مزید ہم نے ٹاپکس پڑھنا ہے تو پھر آپ کے اوپر برڈن زیادہ ہو جائے گا. اس کو جلدی سے یاد کر لیں، ریوائز کر لیں، اور کسی کو سنا بھی دیں، ٹھیک ہے، اچھے بچوں کی طرح. شاباش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا، ایک چیپٹر پڑھا تھا، توحید باری تعالی. تو اس کے جو چند پوائنٹس ہیں اب انشاءاللہ ہم وہ پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ عز و جل اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں تو آپ میں سے کسی کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہوگی، کسی کی 11 سال، کسی کی 12 سال. یعنی کہ اگر ہماری عمر 12 سال ہے تو آج سے 12 سال پہلے یا 13 سال پہلے ہم نہیں تھے، اب ہیں. اسی طرح جب ہماری عمر زیادہ ہو جائے گی اور جیسے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، تو جب ہم بھی چلے جائیں گے تو پھر ہم نہیں ہوں گے. یعنی انسان جو ہے یہ پہلے نہیں تھا، پھر ہوا، پھر ختم ہو جائے گا. اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، آپ اپنے ادھر ادھر دیکھیں ذرا، ٹیبل ہے، صوفہ ہے، چیئر ہے، اسی طرح پنکھا ہے، اور اسی طرح آپ کا گھر ہے، یہ دنیا ہے. آسمان کو دیکھیں، سورج، چاند، ستارے، جانور، درخت، پھل وغیرہ، یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھیں.
بعد میں بنی، اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ایک دن یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں تھیں، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، اور پھر ایک دن وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اگر کوئی کویشچن کرے اللہ تعالیٰ کب سے ہے، تو یہ کویشچن ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کا بس یہی آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچوں آپ نے کہ اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس ہم نے یہ دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ محتاج کیا ہوتا ہے؟ ضرورت مند۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، ہم آکسیجن کے محتاج ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، کھانا نہ ملے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کچھ بچے روزے رکھ رہے ہوں گے، تو ویسے روزے تو سب بچوں کو رکھنے چاہیے جو آپ کی ایج کے بچے ہیں، تو جب سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو افطاری سے کچھ وقت پہلے کتنے نڈھال ہو جاتے ہیں نا، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو خیر ہمیں صبر تو اس میں کرنا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 4-5 دن کچھ بھی نہ کھائے پیے یا کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ ایک دن وہ مر جائے گا۔ تو ہم محتاج ہیں کھانے پینے کے، ہمیں طاقت حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے امی ابو کے محتاج ہیں کہ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے ہمیں پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں پڑھایا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ہر چیز میں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے بہن بھائی ہیں، نہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو لباس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ سارا جہاں اس کا محتاج ہے، سارا جہاں اس کا محتاج ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اس کے علاوہ چاند سورج کو دیکھ لیں، آپ آسمان کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پالتا ہے، سب کو روزی عطا کرنے والا ہے۔ سب کو کیا عطا کرنے والا ہے؟ روزی عطا کرنے والا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ جس وقت ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس وقت بھی آپ کو مثال سمجھائی گئی تھی کہ جیسے ایک کاپی ہو، 20 روپے کی کاپی یا بک لگائیں مثال کے طور پر، 10 روپے آپ نے ڈالے، 10 روپے جو ہیں وہ آپ کے دوست نے ڈالے، تو اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کاپی میرے پاس رہنی چاہیے، وہ کہے گا جی نہیں کاپی میرے پاس رہنی چاہیے، کیونکہ آپ دونوں ہی اس کے مالک ہیں، دونوں آپ برابر ہیں، آپ دونوں نے برابر کے پیسے ڈالے ہیں تو برابر ہیں، آپ مالک ہیں، تو کاپی کا مالک ہونے میں آپ ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام، اچھا کائنات کا یہ جو ساری دنیا یونیورس ہے اس کا نظام دیکھیں کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح فصلیں اگتی ہیں اور زمین سے درخت اگتے ہیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ کہتا کہ نہیں جی سورج جو ہے یہ تو مغرب سے نکلنا چاہیے، تو چاند جو ہے یہ رات کے وقت نہیں بلکہ دن کے وقت نکلنا چاہیے، اسی طرح بارش جو ہے وہ اوپر سے نیچے نہ آئے بلکہ نیچے سے اوپر جائے۔
تو یعنی کہ سارا نظام ہی الٹا پلٹا ہو جاتا، ایک خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی، دوسرے خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی، تو جب ان کی مرضی کچھ اور ہوتی تو نظام ہی سارا خراب ہو جاتا۔ تو اس چیز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی خدا ہے، اسی لیے تو وہ سارا نظام بالکل درست چل رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، اور فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ درم برم، یعنی الٹ پلٹ ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ ہی خدا ہے۔ عقیدہ توحید آخرت کی حقیقی کامیابی کا ضامن ہے۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، واحد ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور صرف اسی کو عبادت کے قابل سمجھنا، یہ جو عقیدہ ہے یہ اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ ہے، یعنی اس عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بھی عقائد ہیں لیکن یہ جو عقیدہ ہے جو ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اسی کے ارد گرد سارا جو نظام ہے اسلام کا وہ گھومتا ہے، اور آخرت میں کامیابی اسی کی ہے جو اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام بھیجے ان انبیاء کرام کو مانتا ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہو، اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں نہ کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ کے تمام نبیوں کو ماننا، اور اسی طرح جو جو اسلام کے عقائد ہیں ان تمام عقائد کو ماننے والا ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی خراب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا معاذ اللہ، یا کوئی نبی پاک علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، توبہ استغفار، وہ کہتا ہے نہیں کوئی اور نبی بھی معاذ اللہ آ سکتا ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، تو ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات دیے ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ آخرت میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ آخرت میں کامیابی یہ ناممکن ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے ہم نے اس لیسن کے اندر اپنا جو سبق تو ریوائز کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ جو آخر میں ہم نے یاد رکھنے کی باتیں جو پڑھی ہیں، جو عقائد پڑھے ہیں، ان کو آپ اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے دل سے یہ عقائد نہیں نکلنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ نے ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس سبق کو ریوائز کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اپنے امی ابو کو سنانا ہے، اور ہو سکے تو کاپی کے اوپر اتار لیجئے گا، اور ایک اچھی سی اپنی ویڈیو بنا کر اپنے پرنسپل کو بھی سینڈ کریں تاکہ ان کا بھی دل خوش ہوگا، اور وہ دیکھیں گے کہ کون کون سا بچہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلیں بیٹا، آج کی آپ کی کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ بیٹا مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیے، چھٹیاں ہیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، مدنی چینل پر وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔